قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ ان کی شان و شوکت ضرب المثل تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا۔ قرآن کے مطابق اس قوم کا مسکن اقاف کا علاقہ تھا، جو مجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے ان لوگوں نے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج حاصل ہوا وہ یہی قوم عاد تھی۔ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، آج اس کی یہ حالت ہے، ایک لکودک صحرا ہے۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کا سبب ان کا وہ طرز زندگی تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا، اور یہ ان کو تباہی و بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ نے اس قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا، ان کی طرف رسول بھیجے، مگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ آخرکار ایک سخت طوفانی ہوا ان پر بھیجی تاکہ انہیں دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا ان کا قد، 800 سے 9 سال تک کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان و تندرست توانا رہتے، بس انہیں صرف موت ہی آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل ادا کر، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا جا اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک و ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ ترجمہ: اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مواشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ ہوگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بیچتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گر اکھاڑ دیے، 60 ہاتھ کے قد، اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیچے نکل نکل کر منہ میں لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے،
اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے فہم و گمان بے بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدود کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا؟ قوم عاد کو ان کی گناہوں کی سزا ملی جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔